قاسم اور سلیمان نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب ان لوگوں نے فائنل احتجاج کی کال دی تھی تو ان کی پھوپھی جان نے، علیمہ پھپھو نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ میرے بھتیجے آئیں گے اور وہ اس کو لیڈ کریں گے. میں عمران خان کی پوری زندگی کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا تم کسی کو بولو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ یار ایسا نہ کہو یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے نا کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں ہم تو ڈرتے ہیں نا اس ہوتا طرح ہے کی نا. بات ہے. اب خان نے بڑا مذاق اڑایا سب سے پہلے. اس نے کہا یہ فوج کے پٹھو ہیں. 2018 سے 2022 ایون 2011 سے 2022 تک کون رہا پٹھو؟ کون ان سے اپنے پیمپر چینج کرواتا رہا؟ عمران خان. اس نے کہا یہ نیپوٹزم کرتے ہیں. 2011 سے آنورڈ کس نے نیپوٹزم کی؟ بیگم پورے صوبے کو چلا رہی ہے، پھر بیگم جیل سے کے پی کے کو چلا رہی ہے، اب بہن پارٹی کو چلا رہی ہے. کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نون لیگ کو بھی نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں چھوڑتے. لیکن پھر یہ لوگ کم از کم یہ رونا نہ روئیں کہ ہمیں اسپیس نہیں مل رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود پہ پابندیاں خود سے لگائی ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، فلاں جگہ پہ نہیں سمجھتے ہیں جانا. کہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے ولاگرز ہیں نا 3-4 وہ ہمارے لیے کافی ہیں. لیکن یہ ان کا یہ بھی جو روب اور یہ ان کا جو اپنا خواب ہے یہ بھی چکنا چور ہونے والا ہے. البتہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی، میں بھول نہ جاؤں. عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ویسا وزیر اعظم نہیں بنوں گا، وہ کلپ بھی ہے ہمارے پاس. ایسا وزیر اعظم نہیں بنوں گا کہ جس کے ہاتھ بندے ہوں، پیچھے فوج کھڑی ہو اور میں ملک چلا رہا ہوں. آج یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا اگر ریاست کو، تو اگر یہ ان سے بات کر لیں تو کل ان کے بوٹ اپنی زبان سے نہ چاٹ رہے ہوں تو میرا نام بدل دیجیے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس فائزہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. کیسی جا رہی ہے سردیاں؟ سردیاں تو اچھی جا رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں پہ بجلیاں بھی گر رہی ہیں اور ان کو سردی میں، اڈیالہ کی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. کیونکہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ہر ایک ایجنڈا ایکسپوز ہو چکا ہے ہمیشہ کی طرح. یہ تو بڑی بات ہی نہیں رہی، معمول کی بات ہے. 16 دسمبر تھا جی، اور 16 دسمبر کو کیا دن تھا؟ آج سے 10 سال پہلے ثانیہ اے پی ایس. ثانیہ اے پی ایس. اب مجھے یہ بتائیں کہ ثانیہ اے پی ایس کے اوپر بھی یاد ہے اس نے نئی شادی رچا دی تھی، اور آج 10 سال بعد 11 سال بعد جب وہ سیم دن آیا تو وہی کام انہوں نے ہلڑ بازی کی ہے. اور کوئی غم نہیں ہے کوئی. اس دن مجھے یاد ہے کہ جب بھی وہ دن آتا، میری زندگی میں 2 بڑے ٹریجک انسیڈنٹ ہیں یہ دسمبر کے مہینے میں. ایک 2008 میں 18 دسمبر میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد 2014 میں 16 دسمبر. اور مجھے یاد ہے کہ تب میں خود آرمی کے ISSB کی ٹریننگ کر رہا تھا، اور یہ ریس کورس لاہور میں اس کے میں کوئی 7-8 چکر لگائے. تو کیونکہ مجھے ویٹ کم کرنا تھا اپنا، تو میں نے ایک دن کے اندر کوئی 6-7 kg کا ٹارگیٹ تھا جو کہ اچیو تو نہیں ہوا. خیر تھوڑا سا بھی ہو جائے تو وہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوشش کی ہے. لیکن میرا کوئی 5-6 kg اوپر تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کر لیتے ہیں اس طرح. لیکن وہ 1-2 kg آپ کو پتہ ہے بہت بھی کریش ڈائٹ بھی کرے تو اتنا فرق پڑتا ہے. بہرحال میں نے کریش ڈائٹ کی، ساتھ میں کوئی 7-8 چکر لگاتا رہا، واک کرتا رہا، مطلب سارا دن اسی میں لگا. تو جب میں فینٹ ہونے کے قریب آ گیا نا، مجھے یاد ہے اس وقت عزم بڑا تھا، اور میں ایک وہاں پر ابھی بھی کینٹین ہے تو میں اس پہ گیا. تو میں نے کہا یار مجھے نا وہ چنے والا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑے سے چنے دے دو تاکہ وہ انرجی آئے. اور ساتھ میں نے کہا چلو واٹر یا کچھ انٹیک کرتا ہوں، جوس وغیرہ. تو جیسے ہی اب میں نے وہ چیز پکڑی تو ٹی وی لگا ہوا تھا اس وقت، چھوٹا ٹی وی تھا اس کے پاس، بلیک اینڈ وائٹ. اس کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی، اور ایوری بڈی واز لائک کہ جیسے ان کی اپنی فوتگی ہو گئی ہے ظاہر. ٹھیک ہے. اور میں بھی وہ دیکھ کے ایسے ہی مجھے فیل ہوا، میری بھوک، میری وہ ہر چیز مطلب ایک دم سے ختم ہو گئی، اور میں الرٹ ہو گیا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ افسردہ ہو گئے. لیکن خیر پھر اس کے بعد گھر گئے. 1 دن 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پتہ چلی کہ یہ بڑا فیشن کر کے گئے ہیں، اور جب تعزیت کے لیے گئے ہیں تو ساتھ نئی نویلی دلہن کو بھی لے گئے انہی دنوں میں. اور اس وقت مسئلہ یہ نہیں تھا کہ شادی کرنا، مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کی حکومت تھی تب شادی کرنا. سیم 2025 میں 16 دسمبر آیا ہے تو انہوں نے نئے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. تو یہ تاریخیں، یعنی پاکستان کے ہر اس غمزدہ دن کے اوپر ان کی طرف سے ہلڑ بازی کرنا، خوشیاں منانا، نعرے لگانا، انقلابی بننا،
فوج کے خلاف بغاوت کرنا. یہ دیکھیں نا اڈیالہ کے باہر کیا نعرے لگتے رہے ہیں, فوج کے خلاف دہشت گردی وردی, یہ سارا کچھ ہوتا رہا بول دو یہ وہ کیا انقلاب. اور جس طرح اب دیکھیں ایک بھائی ہے بڑی پریشانی میں ہے, اندر وہ مر رہا ہے بقول ان کے, اس کو کچھ مل نہیں رہا, اور بہنیں باہر جو ہیں بڑے سٹائل کے ساتھ بیٹھتی ہیں. آپ کبھی علیمہ خان کے بیٹھنے کا سٹائل چیک کریں نا, باڈی لینگویج کو تھوڑا سٹڈی کریں اس کو, تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے مظلومیت دکھانے کے لیے نا, مظلومیت اور سویگ دونوں مینٹین رکھنے ہیں, پیرالل جانے چاہیے. آپ غور کیجئے گا کبھی, مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جس کا بھائی مر رہا ہو وہ تو خود مر جاتا ہے, حال و بحال ہوتا ہے بندہ, بالکل ایسا ہی ہے. ایسا چکر نہیں ہے. کسی نے خوب لکھا تھا کہ یہ اس کو مروا کے, اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ اگر تو نہیں بھی مر رہا نا تو ہم ان کو اتنا اشتعال دلوا دیتے ہیں کہ وہ سچی مچی اس کو مار دیں. تو یہ اس کے اوپر گامزن ہے. اور باقی رہی سردی کی آپ نے پوچھا, تو آگے جب مزید سردی آنے لگی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹھنڈ ڈالنے کے لیے ان کے سارے پروگرام کو قاسم اور سلیمان بھی آنے والے ہیں. ہاں جی, قاسم اور سلیمان نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب ان لوگوں نے فائنل احتجاج کی کال دی تھی تو ان کی پھوپھی جان نے, علیمہ پھوپھو نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ میرے بھتیجے آئیں گے اور وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ جمائمہ جیسی بھی بچوں کی تو ماں ہی ہے نا, وہ فکر مند ہوگی, اس نے کہا یہ تو میرے بچے مروا دے گی, اپنے بچے تو اس نے اندر رکھے ہوئے ہیں, سو اس نے آنے سے منع کر دیا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, اس پہ ہمیں وزارت داخلہ نے کہا کہ جی ہمیں تو اس طرح سے اپلیکیشن موصول نہیں ہوئی. اب انہوں نے جو اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپلیکیشنز دے دی ہیں اور شاید ہم جنوری میں سٹارٹ میں ہی پاکستان چلے جائیں گے. اور ان بچوں نے یہ بھی کہا ہے, خان صاحب کے بچے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ابا کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, اور اگر ہم کسی طرح سے ہمارے ابا ڈیل کر کے یو کے آ بھی جاتے ہیں تو وہ بچے اپنے ابا کی نا پاکستان سے محبت ڈسکرائب کر رہے تھے اس انٹرویو میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ابا ادھر آ بھی جاتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میں پاکستان کو, اپنے ملک کو کس حال میں چھوڑ آیا ہوں. سو وہ اس طرح سے کبھی بھی ڈیل کر کے پاکستان سے نکلنا آنا پسند ہی نہیں کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو جنوری کچھ دنوں کے بعد آن کھڑا ہے, اس میں یہ بچے آئیں گے اور یہ اپنے ابا سے ملنے جائیں گے, یا یہ کوئی احتجاج, کوئی ایسی موومنٹ ہوگی جس کو یہ لیڈ کریں گے؟ میں عمران خان کی پوری زندگی کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا تم کسی کو بولو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ یار ایسا نہ کہو یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے نا, اگر آپ کسی کے فزیک کے اوپر بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار نہ کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہاں ہم تو ڈرتے ہیں نا اس طرح کی بات کہتے ہوئے. اب خان نے بڑا مذاق اڑایا. سب سے پہلے اس نے کہا یہ فوج کے پٹھو ہیں. 2018 سے 2022 ایون 2011 سے 2022 تک کون رہا پٹھو, کون ان سے اپنے پیمپر چینج کرواتا رہا؟ عمران خان. اس نے کہا یہ نیپوٹزم کرتے ہیں. 2011 سے آنورڈ کس نے نیپوٹزم کی؟ بیگم پورے صوبے کو چلا رہی ہے, پھر بیگم جیل سے KPK کو چلا رہی ہے, اب بہن پارٹی کو چلا رہی ہے. تو نیپوٹزم ہو گئی. اس نے کہا یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں. ان کے سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں, ان کے کیسز اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے. عدالتیں بیٹھ گئیں, GITs بیٹھ گئیں, پوری فورس لگ گئی, انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ رابطے کر کر کے بھی سب کچھ منگوا لیا, لیکن کلیئرنس اور یہاں پر گھڑی تک چوری ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں, سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. ان کو پاکستان کے تشخص کا کیا پتا. میں جاؤں گا پاکستان کا پاسپورٹ بلند کروں گا. اس کے دور میں پاکستان کا پاسپورٹ بلند کیا ہوا, بدترین سطح پر چلا گیا. کرپشن انڈیکسز میں اضافہ ہو گیا, پاکستان کی توقیر وقار میں کمی ہو گئی, اور پاکستان کا رشیا کے ساتھ تعلقات خراب, امریکہ کے ساتھ خراب, چائنا کے ساتھ خراب, سعودی عربیہ کے ساتھ خراب, ایران کے ساتھ خراب. کوئی ایسا نیم اے کنٹری جس میں پاکستان کے تعلق اس کے دور میں خراب نہیں ہوئے. ہاں ایک کام ٹھیک ہوا تھا, اسرائیل کے ساتھ روابط قائم ہو گئے تھے اور بھارت کے ساتھ روابط قائم ہو گئے. تو جو اس نے کہا نا کہ وہ ڈبو دیتے ہیں, تو انہوں نے اجاگر کر دیا, ڈیفالٹ ہونے والی سچویشن سے اوپر لے گئے. آج امریکہ میں پھر رابطے ہو رہے ہیں اور اس نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا. پھر اس نے کہا کہ میں ملک کا قرضہ اتار سکتا ہوں. تاریخ نے ثابت کیا, اس کے خود وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے 76 سالوں میں ایک طرف اور ان 3 سالوں میں 76 سالوں کا 80% قرضہ لے لیا. بالکل.
اتنا زیادہ قرضہ اس نے لے لیا. پھر اس نے کہا مثالی حکومت قائم کروں گا, ریاست مدینہ قائم کروں گا. KPK کے انڈیکسز یہ شو کر رہے ہیں کہ وہاں پر آج سے 10 سال پہلے ہر صوبے میں جو تعلیم کے ترقی کے انڈیکسز ہیں وہ کسی میں 2%, کسی میں 10%, کسی میں 20% انکریز ہوئے ہیں. KPK از اونلی پروونس جس میں شرح خواندگی سے لے کر, تعلیم سے لے کر, معیار زندگی سے لے کر اور تعمیراتی کاموں تک ہر ایک کی پرسنٹیج میں کمی واقع ہوئی ہے. اگر یہ 100 میں سے 40% پر تھے تو آج یہ 30% کے اوپر ریٹ کر رہے ہیں وہاں پر, یعنی کمی ہوئی ہے. تو نامثالی صوبہ بنانے کی بات کی, برعکس اس کے انہوں نے لاہور کو پیرس بنا دیا اور پنجاب کو مثالی صوبہ بنا دیا الحمدللہ. اور برعکس اس کے کہ اس نے ریاست مدینہ بنانی تھی تو ریاست مدینہ کی جگہ پہ قوم لوط بنا دی KPK میں. تو جو اس نے کام کا کہا ہے نا, یہ ٹیکنیکلی آپ اگر بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو اس بات پہ پکے ہو جائیں گے آپ کے. پھر اس نے کہا اس کے بچے نہیں آتے, ماں کے جنازے پر نہیں آئے, یہ جیل میں گیا باپ, بچے ابھی تک نہیں آئے, وہ نائقاب گم کر رہے ہیں اپنا. دیکھ لیں, اللہ معافی. وہ کہتے ہیں نا بڑا بول بولا اب ان کے سامنے آ رہا ہے ساری باتیں. اس نے ان کے اوپر زندگی کے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے. جی مریم نواز جو بے نظیر ہے اس کی تصویریں پھینکوائی, یہ کیا, ساری زندگی انہیں نا کرٹیسائز کیا. بعد میں جنرل باجوہ کو جاتے جاتے خود ہی اپنا پول کھول کے چلا گیا کہ میں پلے بوائے ہوں, جس کی وجہ سے ساری ایجنسیز پیچھے لگی. پھر انہوں نے کال ٹریس کر لی اور وہ بھی ایلا ملک کے ساتھ, اور وہ ساری دنیا نے سن لی. تو جو کام اس نے لوگوں کے اوپر کیا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے لے گیا. پھر اس نے کہا کہ جیل میں جائیں گے میں ان سب کو رلاؤں گا. وہ تو کوئی نہیں رویا. اس نے کہا زرداری نے کہ جب تم رو گے تو تمہیں کون بچائے گا, اور سیم واقعہ اس کے ساتھ ہو گیا. آج پوری تحریک انصاف سمیت بہنوں سمیت بچے رو رہے ہیں. وہ نانی کو یاد کریں, میرے ابو بڑا مذاق کرتے تھے میری یہودن نانی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر اس صوفے پہ آمنے سامنے. میں اب کار اسکائی نیوز میں وہ لے کے گئے ہیں اس کو, ان کا بڑے اچھے. تو آج بڑے غم زدہ ہو گئے. تو جس نے کہا تھا میں رلاؤں گا, اس کے بچے تک جن کو احساس بھی نہیں ہے وہ رو رہے ہیں. ہاں البتہ ٹیریان وائٹ جو ہے نا, اس کو مسرت فیل ہوئی ہوگی کہ میرے ساتھ ساری زندگی یوں کیا ہے, آج قطع تعلقی ہو رہی ہے سب کے ساتھ. اور کوئی پوائنٹ بتائیں مجھے. نہیں آپ نے یہ تو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار آئیں گے یا صرف وہ گیدڑ بھبکی آئی ہیں کہ صرف سنانے کے لیے تاکہ عوام میں تھوڑا سا جوش و خروش پیدا ہو جائے. بلکہ آج ایک میں ویڈیو دیکھی تھی, وہ بڑے مزے کی تھی. اس نے کہا کہ وہ ظاہر ہے کہ مذاق ہی بنایا گیا تھا, ٹک ٹاک پہ غالباً وہ ویڈیو تھی, کہ اس نے کہا تم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کیا ہے نا. ایک بندہ ایک PTI سپورٹر سے یوتھی سے پوچھ رہا ہے, تو وہ آگے سے کہتا ہے میں خان صاحب کا ڈائی ہارٹ فین ہوں, میں نے بہت کچھ کیا. وہ کہتا ہے آخر تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں روزانہ عمران ریاض کا ویلاگ سنتا ہوں, شہباز گل کا سنتا ہوں, مور اوور میں شہباز گل کے ساتھ ساتھ وہ جو شہزاد اکبر ہے اس کا بھی سن لیتا ہوں, موہت پیرزادہ. وہ کہتا ہے اس سے تو خان صاحب رہانی ہوں گے. وہ کہتا ہے میں اتنی ٹویٹس بھی کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اس سے بھی خان صاحب رہانی ہوں گے. وہ کہتا ہے اور ہر جمعے کو میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے, مطلب اس طرف جو خان صاحب کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ جو سب باتیں ہوتی ہیں, اس نے کہا اس سے خان صاحب رہانی ہونے والے. تو یہی باتیں ہیں کہ بس یہ اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے نکلا کوئی نہیں اس دفعہ, دیکھ لیں کوئی بھی نہیں نکلا. اچھا میں بلکہ اس دن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری فیس بک پہ, ہمارے اہل تشیعوں کے علامہ ہیں علامہ جواد نقوی صاحب, وہ کسی پوڈ کاسٹ میں تھے. تو جو اینکر پرسن تھا نا, تو اس نے سوال, ہمارے پاس تو کچھ 1-1.5 منٹ کی وہ ویڈیو آئی, تو اس میں جو بھی اس نے سوال کیا ہوگا ڈیفینیٹلی خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے, تو اس نے کہا کہ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یہ مصنوعی ہے یا اصلی ہے. تو علامہ جواد نقوی صاحب نے اس کو بہت اچھے سے کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیفیشیل ان کی مقبولیت ہے. اس نے کہا کیسے دنیا, وہ تو بہت مقبول ہیں. انہوں نے کہا یہ مصنوعی مقبولیت ہے. عمران خان اصل میں مقبول نہیں ہے. مقبول وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے دنیا نکلتی ہے, جس کے پیچھے دنیا اپنی جان دیتی ہے. انہوں نے پھر بھٹو صاحب کی ایگزامپل کوٹ کی وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جب بھٹو کو پھانسی لگی تو کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے خود سوزی کر لی تھی. تو اس نے کہا عمران خان کب سے جیل میں ہے, کون اس کے لیے نکلا ہے, کس نے خودکشی کی بات کیا, یہ کہا کہ اگر خان صاحب جیل میں تو میں نے بھی زندہ نہیں رہنا, میں نے مر جانا ہے. تو یہ جو ہے ایک مصنوعی ان کی مقبولیت ہے. اچھا وقاص, مقبولیت کا اندازہ میں آپ کو یہاں سے لگوا دیتا ہوں کہ میرے پاس رپورٹس ہیں کہ
یہ جو کوہاٹ کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے ان کو متنبہ کر دیا ہے کہ اب دوبارہ سے کوئی اجتماع نہ کیجیے گا, عوامی اجتماع نہ کیجیے گا, لوگوں نے آپ کے گریبان پکڑ لینے ہیں. سہیل افریدی نے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے. وہ عوامی وزیر اعلیٰ, وہ عوام کا نمائندہ, وہ عوام کو لے کر اڈیالہ پہ حملہ کرنے کا خواب رکھنے والا, اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس پہ خواب رکھنے والا, حملہ کرنے والا, وہ عوام سے بچنے کے لیے اپنی سیکیورٹی بڑھا رہا ہے کہ کہیں عوام نے کہیں پر بھی میں کھڑا ہوا اس کو انفارم کر دیا گیا اس کے اسکواڈ کی طرف سے کہ آپ کہیں پر بھی سڑک پر جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نہ ہوں گے, ورنہ لوگ آپ کو پھینٹی لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ کی عزت تار تار ہو جائے گی. یہ صورتحال ہے اس وقت مقبولیت کی. زبردست. اچھا, ایک اور سرکولر ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور اس میں 4 عدد اینکرز کے نام ہیں, اور ان میں سر فہرست جو ہیں کامران شاہد صاحب ہیں, شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں, سلیم صافی صاحب ہیں اور منیف فاروق صاحب ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری پارٹی کا کوئی بھی بندہ اپنے کسی بھی سیاسی موقف کے لیے ان 4 اینکرز کے پروگرامز میں نہیں جائے گا. یہ سلسلہ پہلے بھی ہوتا تھا, ہم دیکھتے تھے کہ خان صاحب نے پہلے بھی لسٹ تیار رکھی کی ہوتی تھی کہ فلاں بندے کو انٹرویو دینا ہے, فلاں کو انٹرویو نہیں دینا ہے, فلاں جو اینکر ہے اس کی خان صاحب تک رسائی ہے یا بنی گالا تک یا کنٹینر تک, جس طرح سے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگ رونا روتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میڈیا کی طرف سے اسپیس نہیں مل رہی ہے, دوسری طرف آپ لوگ خود ہی اپنے اوپر قدغن لگا دیتے ہیں کہ فلاں کے. آپ کو یاد ہے پہلے بھی ان لوگوں نے جیو کا بائیکاٹ کیا, پھر اس کے بعد جب جیو ان کو ایک بھرپور کوریج دے رہا تھا اڈیالہ میں, تو وہ خان صاحب بھی تھے کہ جنہوں نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کرنے سے اڈیالہ کی بات کری, کہ منع کر دیا تھا کہ جب تک شبیر ڈار نہیں ہوگا نا تو میں بات نہیں کر, کیونکہ شبیر ڈار کو باہر روک لیا گیا تھا. تو یہ خان صاحب ہی تھے جو جیو کے لیے کہہ رہے تھے. اب یہی خان صاحب ہے جن کی طرف سے یہ دوبارہ حکم نامہ جاری ہوا کہ ان 4 اینکرز کے پروگرام میں آپ نے شرکت نہیں کرنی ہے. اصل میں یہ میڈیا کے اندر سلیکٹیو ٹرینڈ بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اینکر پرسن ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہوتے تھے. جیسے ابھی بھی میں کچھ 1-2 بندوں کا نام لے لوں گا جو کہ مجھے پرسنلی لگتا ہے, لوگوں کو نہ بھی لگے. منصور علی خان ایک اینکر بھی ہے کہ دونوں طرف جو ہے نا وہ رگڑا رگڑا اتنا ہی پیار محبت کر لیتا ہے, حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ الائنمنٹ کہاں پہ ہے, کس طرف ہے, لیکن پھر بھی بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے. صحیح. تو اب یوں ہے کہ یہ جو اینکرز ہیں شاہ زیب خانزادہ, انہوں نے یاد ہے 2020 میں 21 میں 22 میں ایل این جی کے اوپر اتنے پروگرامز کیے تھے, یہ حماد اظہر کی بولتی بند ہو جاتی تھی, نہیں جاتا تھا کوئی منسٹر. وہ ایک دفعہ 36 پروگراموں میں یہی کہتا رہا کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ہم نے میسج کیا ہوا ہے. یاسمین راشد سے لے کر اوپر تک سب کو کہتے تھے کہ ہم اس ایشو کے اوپر, لیکن کوئی ہمت نہیں رکھتا تھا. ایک تو شاہ زیب خانزادہ کا آ گیا, منیف فاروق نئے مطلب کہ ہیں تو بڑے پرانے, لیکن جس طرح انڈیپینڈنٹ پروگرام کیا تو اس میں وہ 3-4 سال ہی ہوئے ہیں انہیں. تو وہ جس طرح سے وہ میدان میں ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا سوشل میڈیا کیا ہے تو وہ ایکسکلوسیولی انہوں نے بتانا شروع کیا, اور وہ خبریں دی ہیں جو کہ خبریں ان کو واقعی چبھتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کے بعد کس کا نام لیا انہوں نے؟ سلیم صافی صاحب, کامران شاہد صاحب. نہیں, سلیم صافی کا بنتا ہے, سلیم صافی کا بنتا ہے. وہ بابا چھترول پی ٹی آئی ان کو خطاب دیا تھا کہ وہ اچھی چھترول کرتے رہے. اور چوتھا کون ہے؟ کامران شاہد صاحب. ایک وقت میں یاد نہیں کامران شاہد صاحب. کامران شاہد از مائی فیوریٹ. اب کامران شاہد جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, وہ پاپولزم کے خلاف ہے. اس بندے کو کبھی آپ اسٹڈی کریں, پاپولزم کے خلاف ہے. اچھا, پاپولزم کے خلاف ہے, ڈنڈے کے خلاف ہے, اور وہ بندہ ہر اس چیز کے خلاف ہے. یعنی اگر میں کامران شاہد کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس نے کسی کو ووٹ دیا ہے, وہ حکومت میں آ گیا ہے, کامران شاہد نہیں سوچے گا کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے, میں نے اس بندے کو جتوایا ہے, یہ میرے سامنے بیٹھا ہے, وہ اس کو لا پا کے رکھ دے گا. اور یہ اس نے بڑی دفعہ کیا ہے. وہ اتھارٹی کے خلاف ہے. 2014 میں وہ نون لیگ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جتنا وہ رانا ثناء اللہ, یاد ہے وہ ایک شو بھی ہے آج تک اس کا چلتا ہے, وہ گالم گلوچ پہ آ گئے تھے, لڑائی پہ آ گئے تھے, ایسا لگتا تھا کہ دوسرے کو مار دیں گے. اور اس کے بعد ایک سیریز چلی. پھر جیسے ہی تحریک انصاف کے حق میں جا رہا تھا صاحب کو, جیسے ہی 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, تحریک انصاف جانی دشمن بن گئی کامران شاہد کی. جیسے ہی 2022 کے اندر حکومت گئی ہے تو نرم گوشہ اس نے رکھا, لیکن جیسے ہی انہوں نے
ریاست کے خلاف پھر اپنا جو دبدبہ ہے وہ بڑھایا, پاپولزم بڑھائی اور بتایا کہ ہم ریاست سے طاقتور ہیں, کامران شاہد اس کے خلاف ہو گیا. تو میں دیکھیں نا کہ استاد بھی ہیں ہمارے, میں سیکھتا بھی رہا ہوں, تو اس لیے میں رویوں کو دیکھ کے میں ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہمیشہ سے پاپولر, جو کہ پاپولر ان دا سینس کہ اگر وہ پاپولر ہے تو اسے سوال کرنا بنتا ہے, اگر عوام اس سے امیدیں لگا کے رکھی ہیں, عوام نے اس سے سوال کرنا بنتا ہے, اگر اس کے پاس حکومت ہے, اختیارات ہیں, تو اس سے سوال بنتا ہے, اگر وہ لاچار ہے تو اس کی سپورٹ بھی بنتی ہے. تو یہ دونوں روپ جو ہے نا میں نے پچھلے 10-12 سالوں میں کامران شاہد کی زندگی میں دیکھے ہیں. آج وہ اگر ان کے خلاف ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے, اس لیے خلاف ہے کیونکہ یہ خود کو ریاست سے طاقتور سمجھتے ہیں, اور وہ ان کو یاد کرواتا ہے کہ بھائی ریاست کس سے طاقتور کوئی نہیں ہے, قانون کے دائرے میں آ جاؤ تو پھر آپ سے سوال جواب ہو جائیں گے. اس لیے وہ پرسنلی جا کے ان کو ہٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں تکلیف آتی ہے. ورنہ اس کے شو میں دیکھ لیں تو کامران بھائی تو نہیں چھوڑتے, وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, نون لیگ کو بھی نہیں, پیپلز پارٹی کو بھی نہیں چھوڑتے. لیکن پھر یہ لوگ کم از کم یہ رونا نہ روئیں کہ ہمیں اسپیس نہیں مل رہی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے خود پہ پابندیاں خود سے لگائی ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا, فلاں جگہ پہ نہیں جانا. سوشل میڈیا کے جو ہمارے ولاگرز ہیں نا 3-4 وہ ہمارے لیے کافی ہیں, لیکن یہ ان کا یہ بھی جو روب اور یہ ان کا جو اپنا خواب ہے یہ بھی چکنا چور ہونے والا ہے. البتہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی, میں بھول نہ جاؤں. عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ویسا وزیر اعظم نہیں بنوں گا, وہ کلپ بھی ہے ہمارے پاس, ایسا وزیر اعظم نہیں بنوں گا کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں, پیچھے فوج کھڑی ہو اور میں ملک چلا رہا ہوں. اور جیسے ہی اگلے بندے نے کلپ چلایا تو عمران خان نے کہا کہ بہت شکریہ جنرل باجوہ, نہ ہوتے تو ہماری پنجاب بھی تباہ تھا, ہمارا وفاق بھی تباہ تھا, ہماری فارن پالیسی بھی تباہ تھی. تو یہ کال اینڈ فیل جو ہیں اس میں کہ میں کتنا تضاد ہے. اور آج یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا اگر ریاست کو, تو اگر یہ ان سے بات کر لیں تو کل ان کے بوٹ اپنی زبان سے نہ چاٹ رہے ہوں تو میرا نام بدل دیجیے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے باتیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.